بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر عن حي اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا اور مبارک ایام عطا فرمائے. یہ مبارک ایام چل رہے ہیں جس کو ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں. مبارک مہینہ بھی ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 10 تاریخ میں ایک قربانی پیش کی جاتی ہے جو آئندہ کل اس کو پوری دنیا کے مسلمان منائیں گے. لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ قربانی آخر کہاں سے ہے، اس کا سلسلہ یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام اس دھرتی پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جب اترے ہیں سب سے پہلے انسان ہیں، اور آپ کے اترنے سے ہی، آپ کے آنے سے ہی قربانی کی اسٹارٹنگ اور شروعات ہو چکی تھی. یہ سلسلہ قربانی کا حضرت آدم سے چلتا رہا اور چلتے چلتے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا. آخرکار تمام انبیاء علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں یہ بتایا کہ سب کے سردار اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر عمل کرنا ہے
اور انبیاء کو بھی حکم دیا اگر عمل کرنا ہے تو ملت ابراہیم پر بھی کرنا ہوگا، ملت ابراہیم پر بھی کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، فالو کرنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام پر آ کر اختتام ہوا، لیکن اختتام ہی نہ ہوا بلکہ آنے والی قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ سلسلہ جاری کر دیا گیا کہ ہر بندہ اس ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی قربانی کو ادا کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا۔ وہ جان کی قربانی بھی تھی، وہ مال کی قربانی بھی تھی، ہر چیز کی قربانی ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے دے دی۔ بہرحال بات دوسری طرف جائے گی کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج موضوع کا یہ اعتراض ہوتا ہے ان کے لیے کیا بات ہم کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ابھی قربانی جو ہے بھینس کی تو آئی نہیں ہے، تم کیوں کرتے ہو بھینس کی قربانی؟ قربانی بھینس کی تو ہے نہیں قرآن کریم کے اندر، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہے جن جانوروں کو تم پالتے ہو، پالتو جانور ہے جن سے تم نفع اٹھاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے بعد میں اور وہ جانور حلال ہیں تو ان کی قربانی ہے۔ قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن کریم سب چیزوں کے نام الگ الگ نہیں بتاتا بہت سے موقع پر، بلکہ ایک لفظ کہہ دیتا ہے پالتو جانور کہا جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، ایک زمانہ ہو گیا، ایک وقت ہو گیا انسانوں کو نمازیں پڑھتے پڑھتے کبھی غور کیا کہ قرآن کریم میں کہاں ہے یہ پورا سلسلہ، پورا نماز کا ہے پورا بھی کہاں ہے؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، کہاں ہے 4 رکعت پڑھنی، 5 رکعت پڑھنی، یا سجدہ سہو کرنا، ایسے کرنا ویسے کرنا؟ تو اس کی تفسیر جو ملتی ہے احادیث سے ملے گی یا قرآن سے ملے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہی ساری باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر ایک لفظ ارشاد فرما دیا۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ انسان خچروں پر سواری کرتے تھے، گھوڑے گدھوں پر سواری کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے بھی اور آنے والی زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے، جن کو تم نہیں جانتے۔ کہاں تک پہلے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملے میں کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی اس کو بہتر جانتی ہے، اور وہ صحابہ اکرام اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، نہ جانے کہ ہم جیسے آج کے انسان۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دین سیکھا اور آپ نے پوری تفسیر احادیث کی بتائی، پوری دنیا کے لیے بتا دی، صرف علماء کو بتا دیا گیا کہ اب تم اس پر عمل کرو اور قوم کو بتاؤ صحیح راستے کی ترتیب کہ کس راستے پہ چلنے میں فائدہ ہے اور کس راستے پہ چلنے میں آپ کو نقصان ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کو دیتے ہیں لیکن ہمارا وقت ایسا ہے وہ حلال کا نہیں، ہماری جیب میں آیا حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ جیب میں رکھ لیا۔ کبھی غور کیا، کبھی اپنے آپ کو تولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو قربانی ہے وہ خون کی قربانی نہیں، اللہ آپ سے خون بہانا نہیں چاہتا، گوشت نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، اس کے یہاں تو تقویٰ ہے۔ اور جس کی آخری قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو
آپ غور کیجئے گا، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عبادتوں کو خاص طور سے جمع فرمایا، دو عبادتوں کو خاص طور سے جمع فرمایا۔ اس میں سے ایک عبادت وہ ہے جو حج کرنے والے انجام دیتے ہیں، اور دوسری عبادت پوری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور تا قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا کہ آپ کو اس پر چلنا ہوگا، اگر آپ پر قربانی واجب ہے آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کامل نہیں ہیں، آپ کی قربانی کامل نہیں ہے، اگر کچھ کمی ہے، دل میں کچھ کھوٹ ہے، یا کہیں تھوڑی بہت کوئی چیز رشوت کی اس میں ملائی ہے، سود کی اس میں ملائی ہے، تو میرے بھائیوں قربانی مکمل نہیں ہوگی۔ قربانی مکمل وہی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے کی ہو، خالص اللہ کے لیے رضا ہو، خالص اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بہت سے بندوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے آ جاتی ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کام بھی کیا ہو کہ سود کا پیسہ آیا اس کو قربانی میں دے دیا ہو۔ ہر طریقے کا انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعائی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے، پہلے نبیوں نے بھی قربانی دی اور آنے والے نبیوں نے بھی قربانی دی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی، لیکن عمل کس پر کیا؟ ملت ابراہیم پر۔ میرے بھائی دوستو عمل کر کے دکھایا اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا اور مثال بنا دیا کہ حاجیوں کو چاہیے جب وہ حاجی مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتے ہیں اور 10 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ جب اس کے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں، صبح فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ تک، اب آپ کو چاہیے کہ آپ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں۔ کوئی جملہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ بتایا؟ کیا جملہ بتایا؟ حاجی کو بار بار یہ کیوں رٹا مار رہے ہیں بھائی؟ اور بھی تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کرتا تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کا پیغام دیا اور توحید کو بلند کیا، اب تم کو بھی چاہیے امت محمدیہ کہ تم بھی توحید کو بلند کرو اور دنیا کے تمام ان جابروں کو، ان اسلام کے انکار کرنے والوں کو، ان کفار کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک لہ لہ الملک نہیں، ایک ہی اللہ حکیم ہے، وہی بادشاہ ہے، سب کچھ اسی کے لیے کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی اختیار کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو مقصود ہے انسان کی زندگی کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لفظ عبد جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معلوم ہوتا ہے کتابوں سے کہ عبدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غلام بن کر رہنا پسند ہے۔ پورے قرآن کریم کو اگر پڑھ کر دیکھیں الف سے لے کے والناس تک، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کو غلام بن کر زندگی گزارنی ہے، آپ پوری دنیا کے انسان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے سر کو خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا وہ بندہ کسی انسان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت کو بس خوش ڈال دیتا ہے، بندگی کو پیچھے ڈال دیتا ہے، وہ بندہ دوسروں کی غلامی کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے سر۔ بات پر غور دیجیے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ باتیں بظاہر تو ایسی لگتی ہیں کہ چھوٹی سی باتیں، بہت گہری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی
اور آپ اس دنیا کے اندر حالات کو دیکھ لیجیے گا، معائنہ کیجیے گا، مشاہدہ کیجیے گا چل پھر کر، اور آپ کو آئے دن معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی مانگی، اور قربانی مانگنے کے بعد میں یہ کہہ دیا کہ پالتو جانوروں کی قربانی کرنی ہے جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جن سے نفع اٹھاتے ہو، جو تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا وہ برادران وطن جو اپنے آپ کو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خون تم بہاتے ہو، جانوروں کی گردنوں کو ذبح کرتے ہو، لیکن کبھی ان سے سوال کرنے والا اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی آخر جن چیزوں پر تم اعتراض کرتے ہو انہی کا پہنا ہوا، انہی کا قربان کیا ہوا جو قربانی ہم کرتے ہیں، لیدر کا جوتا آپ بھی پہنتے ہیں اور دنیا کا مسلمان بھی پہنتا نہیں پہنتا ہے، کہاں انکار کرو گی؟ ہر چیز میں جائیے گا، قربانی کا وہ جانور جو قربانی کا جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا، اس کا پوری دنیا کے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان برادری ہو، چاہے وہ برادران وطن۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم کچھ نہ کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ صرف اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اسی کے سامنے اپنے آپ کو سجدے میں پڑا دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اسی کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، 5 ٹائم میں نفل رہے، سنت رہے، وتر رہے، 24 گھنٹے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے بندوں کبھی سوچا کرو، غور کیا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ وہ تو اللہ لے کر آ سکتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دوسری طرف کی جاتے ہو پھر غور تو کیجیے گا، قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اسی وقت سے جب سے پیدا ہوئے تھے اسٹارٹنگ کرتے تھی، نمرود کے دربار میں پہنچے، کچھ قوم وہ تھی کہ جو بادشاہ کی پوجا کرتی تھی، کچھ قوم وہ تھی جو ستاروں کو اپنا معبود مانتی تھی، کچھ قوم وہ تھی جو میرے بھائی و بتوں کو اپنا معبود مانتی تھی۔ کیسی مثال پیش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، غور تو کیجئے گا، کبھی سوچئے گا کہ جس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں صرف اسی کی اپنے ہاتھوں سے پوجا کرتے ہیں، اسی کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت معروف ہے۔ ایک مرتبہ سارے قوم کے لوگ اپنے کسی تیوہار پر میلے میں گئے ہوئے تھے، ان سے بھی کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو، کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کو کام لینا تھا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت پر جمنا تھا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب قوم چلی جاتی ہے اس کے بعد میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پہنچتے ہیں ان کے گردوارے میں، کسی کا ہاتھ توڑتے ہیں، کسی کا پیر توڑتے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد میں کلاڑی سے سب سے بڑے والے بت پر اس کلاڑی کو ٹانگ دیتے ہیں۔ اب یہ قوم کے سردار آتے ہیں، قوم کے ذمہ دار آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو ستاروں کو پوجا کرنے والے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ بھی آتے ہیں جو بادشاہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے کسی کا کام ہو یا نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہے، ابراہیم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرے گا یہ کام۔ ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہی خدا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہتا، اسی کا یہ کام ہے، آپ چاہے چلیے اور ان کو لے کر آئے۔ بہرحال سب لوگ ان کو لے کر آئے اور کہا بھائی یہ کس نے کیا؟ تو اس سے پوچھو بڑے والے سے، اس سے بڑے والے سے پوچھو کس نے کیا یہ بتائے گا۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ مکھی نہیں اڑا سکتا، ان کو بھی معلوم تھا کہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے بت، تو کہنے لگے سب ایک زبان ہوگا، کہنے لگے یہ تو اپنی مکھی نہ اڑا سکتے، انہیں کیا پتا۔
ये अपना बचाव नहीं कर सकते, कि फिर जो आदमी अपना बचाव न कर सके, जो आदमी अपनी मक्खी न उड़ा सकता, फिर वो खुदा कैसा। इधर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बुलंद करने की, उधर इन लोगों को दिखाना था कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अलावा मेरे भाइयों कोई दुनिया के अंदर हाकिम नहीं, उसी को पूजना है, उसी की इबादत करनी है, उसी के सामने सरदारेज होना है। हर वक्त हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें, ए अल्लाह तू अपनी बंदगी सच्ची और पक्की वाली नसीब फरमा दीजिए, तू हमें सच्चा और पक्का इबादत गुजार बना दीजिए। अब सोचिए तो सही, जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम इंसानों को भेजा, वो मकसद में हम कितने पूरे उतरे हुए हैं। नबियों ने पूरे करके दिखा दिए, सहाबा ने पूरा करके दिखा दिया, ताबईन और बुजुर्गान दीन ने पूरा करके दिखाया। लेकिन आज आइंदा आने वाली जो कौम है और मुस्तकबिल के जमाने में जो कौम आएगी, मालूम होता है कि जो नस्ल है, हमें ये उम्मीद नहीं है कि आने वाली नस्ल हमारे बाद में, हमारे मरने के बाद में, हमारी आंखों के बीच जाने के बाद में मेरे भाई वो हमारे दीन पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरी बात मेरे भाइयों जो यहां करनी है इस वक्त, अपना जानवर सबसे पहले खुद उसको ज़िबा करें, अपना जानवर खुद ज़िबा करें। ये इंतजाम है कि हाफिज साहब आएंगे या मौलवी साहब आएंगे तो वही ज़िबा करेंगे। आपने जानवर लिया है, आप खुद अपने कुर्बानी की, अपने जानवर की कुर्बानी करें, अपने आप ज़िबा करें। और बहुत से हज़रात एक कमी और करते हैं ज़िबा करते वक्त, वो ये सोचते हैं, जो गोश्त काटने वाले हज़रात होते हैं तो ये ज़िबा करते करते उन्हें छुरी पकड़ा देते हैं। उनको देखा गया है कि वो बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। इन्होंने बीच में से जानवर दे दिया, अभी एक ही नस्ल ने रख काटी है उसकी और उसने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी, आपका जानवर ज़िबा नहीं होगा। तो जरूरी है कि कम से कम चारों रगों का कटना जरूरी है, और अगर 3 भी कट जाती हैं तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का नाम साथ में पढ़ता रहे जब तक जानवर ज़िबा ना हो। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बहुत लंबी दुआएं किसी को याद नहीं है तो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़े और जानवर को ज़िबा करता रहे। कोशिश करें कि पूरा जानवर खुद ज़िबा करें, उसकी चारों रगें अपने हाथ से काटें। एक रग खाने की होती है और दाने की होती है, एक पानी की होती है, सांस की होती है, और 2 रगें क्षय रग होती हैं जो दाएं और बाएं जानी होती है। इन चारों रगों का कटना जरूरी है। दूसरी बात यहां पर यह करनी है कि अपनी तरफ से, ये दीवाना है मजमा से सोशल मीडिया का, अपनी तरफ से कोई तस्वीर, कोई फोटो या कोई जानवर की वीडियो सोशल मीडिया पे बिल्कुल शेयर न करें। हरगिज कोशिश ये करें कि हमारी तरफ से बिरादरान वतन की ठेस न पहुंचे, परेशान ना हो, और हमें इस बात का मौका न मिले उन लोगों को कि हमने अपनी तरफ से गलती की है और फिर वो उसका फायदा उठाकर इस चीज को उछाल ले। तीसरी बात यह करनी है कि अपने जानवर के जो खुजानात हैं उसका भी सफाई का ध्यान दे। आमतौर पे क्या करते हैं, वो जानवर जो हम अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर उस जानवर को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, उस जानवर को हम क्या करते हैं, लेटाते हैं और फौरन नाली में खून बहा देते हैं। कभी गौर किया, सोचा कि जो जानवर हम अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहे हैं कि इसका खून भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, नाली में नहीं बहाना चाहिए। हम तो गांवों के अंदर देखते थे, अब शहरों के अंदर पक्के मकानात होते हैं, लेकिन सहूलियात तो हर जगह मौजूद होती हैं। थोड़ी सी मिट्टी ले ले, राख ले ले, कुछ और ले ले, बुरादा वरादा ले ले, लेने के बाद में जानवर को ज़िबा कर ले, खून को मिला के उसके बाद में उसको कहीं दफना दे, या नहीं ले जगह तो नगर पालिका के हवाले कर दो।
ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن کوئی بھی جانور کے فضلات کو ادھر ادھر نہ پھینکے۔ موقع تو ہم دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے محلے کے اندر جائیے تو وہاں خون کی بدبو آ رہی ہوگی، کہیں گوشت پڑا ہے، کہیں کوٹا پڑا ہے کوڑیوں پہ، لیکن میرے بھائیوں افسوس کی بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے تو صفائی سکھلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ ہر بندہ اپنے آپ غور کرے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بھی بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ جانور کی دفنانے کے لیے جب کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو انسان کیا کرتے ہیں تو اس کو نالی میں بہانے کی کوشش تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس سے پورا محلہ اور پوری بستی میں بدبو آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس محلے کے اندر بھی صبح کو بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کہ بھینسیں پالتے ہیں اور بھینسیں پالنے کے بعد میں جو گوبر ہوتا ہے اس گوبر کو دھونے کے بعد میں نالی میں بہا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پورا محلہ اور پوری بستی بدبو کے بارے میرے بھائیوں ان کا رکنا بھاری ہو جاتا ہے۔ خود میں یہاں بیٹھا ہوں، مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں، صبح کو اگر دیکھا جائے آپ بیٹھ کے دیکھ لیجیے گا آپ کو معلوم ہوگا پوری گلیوں کے اندر گوبر ایسے بہتا ہے جیسے کہ بدبو کے بارے رکا نہیں جائے گا انسان۔ تو ایسے کیمیکل آتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کریں اور فوراً جس جگہ پر بدبو ہے آپ قربانی کرتے ہیں فوراً آپ کو چاہیے کہ اس جگہ پر کوئی خوشبو چھڑک دے، کوئی کیمیکل ایسا چھڑک دے کہ جس سے بدبو نہ ہو، سارے کیڑے مر جائیں۔ کریں گے بھی عمل؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔